اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسوسن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد صدق اللہ العظیم۔ آج اس میں ہم سورہ عادیات کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی 7 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تلاوت کی ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، اس میں جو ہم آج قاعدہ سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ان 7 آیات میں آپ دیکھیں تو آخری حرف پہ زبریں آ رہی ہیں یا پیشیں آ رہی ہیں، اور دو آ رہی ہیں۔ مثلا والعادیات ضبحن، ہا 2 زبر ہن۔ اچھا، یہ 2 زبریں جہاں بھی آئیں گی تو نون کی آواز پیدا کرتی ہیں۔ فالموریات قدحن، حالانکہ نون نظر نہیں آ رہا، اور اسی طرح باقی میں صبحن، نقعن، جمعن۔ اچھا، یہاں تک اب 5 آیات کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ان 5 آیات میں نون کی آواز آ رہی ہے۔ اس نون کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا اور ناک میں اس کو ٹھہرانا، اس کو تجوید کے قواعد میں اخفا کہتے ہیں۔ یہ یہاں قاعدہ ہے، ہم نے پکا کرنا ہے۔ اس کو تجوید کے قواعد میں اخفا کہتے ہیں۔ آج ہم اخفا کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوگا کہ کبھی یہ نون کی آواز نہیں بھی ناک میں چھپائیں گے، اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے دروس میں، آپ تجوید القرآن میں جا کے دیکھیں گے، آپ کو اظہار کا قاعدہ مل جائے گا۔ لیکن آج جو ہم نے قاعدہ یاد رکھنا وہ اخفا کا قاعدہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم آیت پہ ٹھہر جائیں یعنی وقف کر لیں تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ 2 زبروں میں سے ایک زبر پڑھی جائے گی اور ایک ساتھ میں الف پڑھا جائے گا۔ یہ 2 زبروں کا قاعدہ ہے، باقیوں کا نہیں۔ اگلا قاعدہ جو ہے اگلی 2 آیات میں آپ کو وہ سکھاؤں گا، لیکن 2 زبریں ہوں تو آپ غور کریں، اکثر و بیشتر ساتھ الف بھی آئے گا۔ جب آخری حرف پہ 2 زبریں ہوں گی تو الف ہوگا۔ یہ لازمی نہیں ہے، کوئی استثناء بھی ہے، کہیں 2 زبریں ہوں اور الف نہ ہو، لیکن زیادہ تر الف ہوگا۔ اچھا، جہاں الف ہوگا تو وہ پڑھا جائے گا اور ایک زبر پڑھی جائے گی۔ اگر الف نہیں ہے، 2 زبریں ہیں، تو اس کا قاعدہ بھی پھر پڑھنے کا کوئی اور ہوگا، وہ کہیں ہم اور سیکھیں گے۔ ہم نے صرف آج قاعدہ یہ سیکھنا ہے کہ 2 زبریں ہوں اور الف ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب میں 5 آیات کو پڑھوں گا، پھر آپ بھی اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو پڑھ جاتے ہیں نا والعادیات ضبحن فالموریات قدحن، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ہن 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 نہیں ہے، یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحا۔ اب رکے ہیں، وہاں نہیں پڑھا، اور اگر ہم ہر آیت پہ رکیں تو پھر یہ نہیں پڑھا جائے گا، جیسے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اب نہیں پڑھا۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو جتنی آیتیں بھی ملائیں گے وہاں یہ قاعدہ پڑھا جائے گا، تنوین والا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو ملا کے پڑھوں، 5ویں آیات پہ جا کے وقف کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسوسن به
جمعا، یوں ہوگا. آگے چلیں. ان الانسان لربہ لکنود. اب دیکھیں دو پیشیں ہیں تو ہم وہاں جا کے رک گئے ہیں تو دونوں پیشیں گر گئیں. وقف کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر دو پیشیں ہوں یا دو زیر ہوں یا ایک پیش ایک زبر ایک زیر ہو تو وہ نہیں پڑھی جاتی عام طور پہ. کہیں کہیں استثناء ہوگا، وہ ہم اس مقام پہ دیکھیں گے جہاں وہ آئے گا، وہاں اس کی بات کریں. لیکن بالعموم یہ ہے کہ ہم نے پڑھا لربہ لکنود، یہاں وقف ہو گیا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ ہم نے دونوں جگہ پہ وقف کیا. یہ وقف کا قاعدہ ہم نے سیکھا. اب ان کو اگر دونوں کو ملا کے پڑھا جائے تو پھر کیسا ہوگا؟ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. اب میں نے جہاں وقف کیا وہاں گرا دی. اچھا، ہم نے بڑے سہل اور آسان انداز میں ایک قاعدہ سیکھا ہے، اور اس طرح توجہ سے اگر ہم ایک ایک کر کے سیکھیں. اب آپ کے ذمہ یہ ہے، جو بھی میرے سننے والے ہیں دوست احباب دور دراز بھی، کیونکہ یہ لنک پہ ہے، تو وہ پریکٹس کرتے ہوئے یہ کریں کہ جو قاعدہ سیکھا ہے اس کو اپلائی کریں نا. یہ تو نہیں کہ سیکھ لیا تو بس اچھا کہیں اور جا کے نہ بھی کریں. جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس پہ اپلائی کر لیں تو انشاءاللہ یہ قاعدہ پکا ہو جائے گا. ورنہ ہم عام طور پہ جلدی سے ذبحن موریات قدحن ایسے پڑھ جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر اس کو لمبا بھی کرنا ہے اور اس کو ناک میں بھی ٹھہرانا. اب میرا خیال آصف بھائی اگر اس کو تلاوت کر دیں تو یہ بھی آ جائے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد. صدق اللہ العظیم. اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس محفل کو نشست کو برخاست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سیکھنے سکھانے کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، اور اس کو پائے تکمیل تک بھی اپنے فضل سے پہنچا دے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم انشاءاللہ اس پوری سورہ کی مشق کریں گے، اور جب اچھی طرح یہ مشق ہماری ہو جائے گی تو بعد میں آپ اپنے طور پہ اس کو بار بار دہراتے رہیں تو انشاءاللہ یہ سبق اچھی طرح یاد ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود
إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم